اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیات نمبر 10 تا 20 میں کفار کے اعتراضات کا جواب اور ایک سخت عذاب کی وعید۔ قیامت کے روز ان کے بنائے ہوئے معبود بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس سے پہلے بھی تمام رسول انسان ہی تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ وہ ذات بڑی عالی شان اور بابرکت ہے، وہ اگر چاہے تو جو کچھ یہ کافر کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی اس سے بہت بہتر چیز آپ کو عطا کر دے، بہت سے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور آپ کے لیے عالیشان محلات بھی بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، اور جو لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اگر یہ سب چیزیں آپ کو عطا بھی کر دی جائیں تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ قیامت کے منکر ہیں۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ اور جب یہ جہنم کی آگ انہیں دور ہی سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کی غضبناک اور چنگھاڑنے کی آوازیں سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب یہ کافر اس جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ جہنم کا عذاب اچھا ہے یا وہ دائمی جنت جس کا وعدہ متقی اور پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا ہے۔ كانت لهم جزاء ومصيرا۔ یہ دائمی جنت ان پرہیزگار لوگوں کے اعمال کا صلہ اور ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس جنت کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب اللہ ان کافروں کو اور ان کے باطل معبودوں کو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے اپنے سامنے جمع کرے گا، پھر وہ ان باطل معبودوں سے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر۔ وہ عرض کریں گے
کہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری یہ مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بناتے، لیکن بات یہ تھی کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ہلاک ہوئے۔ یہاں ایسے فرشتے، انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین مراد ہیں جنہیں مختلف قوموں کے مشرکین معبود بنا بیٹھے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا۔ اس وقت اللہ مشرکین سے فرمائے گا کہ اب تو تمہارے ان باطل معبودوں نے بھی تمہیں جھٹلا دیا ہے، سو اب نہ تو تم ہمارے عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ کہیں سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جس نے بھی شرک کرنے کا ظلم کیا ہوگا ہم اسے بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ کیا تم اس آزمائش پر صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔